أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے اور بہت مشہور حدیث ہے اور بہت لطیف و دقیق اور عظیم مضمون کی حامل ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، محدث طبرانی نے اپنی المعجب الکبیر میں، جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ علماء شیعہ میں سے علامہ شیخ طوسی، شیخ الطائفہ، شہید اول، علامہ حلی، ان تمام اساطین علم و معرفت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ شیخ طوسی نے الخلاف میں، شہید اول نے الدروس میں، اور علامہ حلی نے مختلف الشیعہ میں۔ حدیث بہت مشہور ہے، پہلا حصہ تو بہت مشہور ہے اس کا: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بہت سادہ مضمون معلوم ہوتا ہے، نہایت لطیف بھی ہے اور دقیق بھی۔ اور اس میں جان سخن ودیعت ہے کلمہ الفطرہ میں۔ پرانے زمانے میں کہانی نہیں سناتی تھیں دادیاں، نانیاں، پھوپھیاں کہ وہ کسی کی روح نکال کے کسی پرندے کے پوٹے میں روح رکھ دی جاتی تھی۔ ایسے ہی پورے شعر یا پوری عبارت کی روح جو ہے وہ کسی ایک لفظ میں چھپی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں لفظ الفطرہ جو ہے یہ سب سے زیادہ توجہ طلب اور فکر انگیز ہے۔ فطرہ سے کیا مراد ہے؟ اس پر علماء نے بہت بحثیں کی ہیں اور اس پر بحث کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ بہرحال صرف اشارہ کر دیا میں نے، اب آپ حضرات بحث کرتے رہیے گا۔ بحث کے کیا معنی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں ایک دوسرے سے بیٹھ کے الجھتے رہنا بحث ہے۔ بحث کے معنی ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، جستجو کرنا، زمین کی تہیں کھود کے اس کی تہ میں چھپے ہوئے موتیوں کو نکالنا، یہ بحث ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔
الفطرہ پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس لفظ الفطرہ کا استعمال جو اس حدیث میں ہے یا جو قرآن مجید میں ہے، سورہ مبارک روم، کیا ہے ارشاد الہی؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. تو یہ فطرت کا مضمون وہاں بھی موجود ہے اور یہاں اس حدیث میں بھی. اب بہت سے لوگ فطرت کے معنی اور فطرت سے نسبت دے کر اردو میں کم سے کم جو لوگ پہلے استعمال کرتے تھے، وہ پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا فطرتی، فطرتی مناظر. اب ہم لوگ کہتے ہیں فطری مناظر. اب زیادہ تر فطری لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے اسی فطری کی جگہ فطرتی استعمال ہوتا تھا. یہ تو زبان کا عہد بعہد ارتقاء کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ فطرت، عالم فطرت سے مراد بس یہ جو نیچرل ورلڈ ہے نا، یہ فطری مناظر، پہاڑ اور آبشار اور سبززار اور کوہسار اور مرغزار اور طلوع صبح کا منظر اور غروب آفتاب کا منظر وغیرہ وغیرہ، یہ سب چند مناظر ہیں فطرت کے. ورنہ فطرت اس سے کہیں زیادہ عظیم، کہیں زیادہ ہمگیر، کہیں زیادہ لطیف اور کہیں زیادہ ظریف اور رقیق ہے. اور جس فطرت پر انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی فطرت عین شریعت بھی ہے، یہی فطرت عین طریقت بھی ہے، یہی فطرت عین حقیقت بھی ہے. فطرت بہت تہدار ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. حتی یعرب عنہ لسانہ، اس وقت تک وہ فطری دین پر سمجھا جائے گا جب تک کہ اپنی زبان سے وہ اپنے دین کا اعلان نہ کرے کہ میں کیا یقین اور کیا اعتقاد رکھتا ہوں. بعض مصادر میں یہ درمیان میں فقرہ ہے اور بعض میں نہیں ہے. بعض میں فوراً یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اور اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مسیحی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا جو کچھ بھی بناتے ہیں. یہ والدین ہیں، یعنی والدین اپنے دین پر بچے کو ڈھال دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے دین حق پر، دین خدا پر، دین فطرت پر. یہ بہت ہی یعنی عظیم الشان بحث ہے. اور بہت دقت کے ساتھ، جس طرح کے بعض ماہرین تعلیم نے بچوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے تعلیمی نقطہ نظر سے. اگر بچوں کی نفسیات اور بچوں کی عادتیں اور ان کے اطوار، ان کے انداز زندگی، ان کی تمام کیفیتوں کا مطالعہ دقت نظر سے کیا جائے، اس نقطہ نظر سے کہ تمام بچوں میں مشترک چیزیں کیا پائی جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں ہی کے ان تمام کوائف کا مطالعہ آپ کو اصول دین تک بھی پہنچا دے گا، فروع دین تک بھی پہنچا دے گا اور دینی اخلاقیات تک بھی پہنچا دے گا. اس نقطہ نظر سے مطالعہ کر کے اور مدون کرنے کی ضرورت ہے، مرتب کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ماہرین تعلیم نے اپنے تعلیمی نظریات کی تعمیر میں بچوں کی نفسیات کے مطالعے کو اہمیت دی ہے، اسی طرح علماء دین کو دینیاتی افکار کی تنظیم میں اگر بچوں کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کا موقع مل جائے اور اس نقطہ نظر سے اس رہنما
حدیث و ارشاد پیغمبر کی روشنی میں، پیغمبر فرما رہے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر. تو یہ اسٹڈی اب تک جس طرح ہونی چاہیے ہوئی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہوئی ہے. بس چند باتیں سلوگن کے طور پر، نعرے کے طور پہ کہی جاتی ہیں، دین دین فطرت ہے، دین دین فطرت ہے، دین دین فطرت ہے. مراد کیا ہے فطرت سے، اور کس طرح دین دین فطرت ہے، اور کس طرح ہماری شریعت کے تمام آداب اور احکام فطرت سے ہم آہنگ ہیں. بحثیں ہیں اس پر، لیکن منتشر بحثیں ہیں، اس طرح منظم نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح ماہرین تعلیم نے، دنیا کے بڑے چند ماہرین تعلیم نے بچوں کو فوکس کر کے ان کی نفسیات اور ان کی کیفیات کو، ان کے کوائف کو فوکس کر کے استنباط کیے ہیں اپنے علم کے لیے اور اپنے فن کے لیے، فن تعلیم و تربیت کے لیے. اسی طریقے سے ہمارے کم سے کم بعض علماء دین کو مخصوص ہونا چاہیے، تخصص حاصل کرنا چاہیے کہ بچوں کی نفسیات اور ان کے عادات و اطوار و کوائف کو سامنے رکھ کر استنباط کریں کہ فطرت سے کیا مراد ہے، اور کیا چیزیں مشترک ہیں، اور کیا چیزیں اساس دین ہیں کہ جو فطرت پر مبنی ہیں. ہم تو اکثر یہ جملہ ممبر پر سربستہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ ہماری اور آپ کے گوہر فطرت پر کندہ عبارت کا نام ہے. فطرت کے موتی پر جو قلم قدرت سے نقش بنایا گیا ہے، اس نقش کو پڑھتے چلے جائیے تو پورا قرآن مجید آپ کو وہیں مل جائے گا. لیکن یہ کہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. رہنما قول پیغمبر ہمارے سامنے موجود ہے. قبل اس کے کہ ماں باپ اپنی شریعت پر ڈھالیں بچوں کو، اور قبل اس کے کہ بچے ڈھلیں ماں باپ کی شریعت پر. دیکھیے نا، یہ چھوٹا مضمون نہیں ہے. آپ دیکھیے، ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے بچہ، باپ سائے کی طرح بچے کے سر پہ رہتا ہے، ماں اپنے سینے سے اسے غذا دیتی ہے، شیر مادر. یہ بچہ ماں کے سینے سے، اسے معلوم ہے یہیں سے ہمیں ملنی ہے غذا، پھر بھی بہت سی باتیں ماں چاہے یا نہ چاہے وہ اپنے طور پہ کرتا رہتا ہے. ایک نہیں سنتا ماں باپ کی ایک خاص عمر تک، کچھ بھی کر لیں آپ. اچھا، یہ کیا یوں ہی ہے؟ کیا اسے ہمیں اسٹڈی کا موضوع نہیں بنانا چاہیے؟ بچے کو معلوم ہے ماں ہی دودھ پلائے گی، ماں ہی غذا دے گی، ماں ہی پانی پلائے گی، لیکن جب بچہ جو کرنا ہوگا وہ کرتا رہے گا، ماں منع کرتی رہے، یا ماں کچھ چاہے کہ بچہ کرے، اسے نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کرے گا. یہ جو استقلال ہے بچے کے اندر، مستقل ہے، وہ مکمل طور پہ منحصر ہونے کے باوجود مستقل ہے، مکمل طور پہ منحصر ہے اور مکمل طور پر مستقل ہے، مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے اور مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہمارے لیے اس میں کوئی آیت نہیں ہے اللہ کی؟ کیا کوئی نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ کیا ہمیں اپنے غور و خوض کا، اپنی تحقیق کا موضوع نہیں بنانا چاہیے اسے؟ اور ایک خاص عمر تک، خاص طور سے ولادت سے لے کے اور شروع کے تقریباً 7 سال تک، یہ جو عرصہ ہے اسے سامنے رکھ کے ایک اسٹڈی ہونی چاہیے. 7 سال سے لے کر پھر 10 سال تک، یہ 3 برس 4 برس، یہ ایک الگ اسٹڈی ہونی چاہیے. اور 11 سے لے کے 13 اور 14 سال کی عمر تک، 15 سال کی عمر تک، یہ 3 4 سال 5 سال، یہ 3 عرصے ایسے ہیں جنہیں مستقل طور پہ فوکس کر کے اگر تحقیق کی جائے سائنٹیفک طریقے سے، تو پھر جو ریزلٹس آئیں گے
تب معلوم ہوگا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد میں کتنی گہرائی، کتنی ہمگیری، کتنی بلندی اور کتنی حقیقت ہے، کہ جو سربسر حقیقت ہی حقیقت یعنی ہم پر منکشف ہوگی. جو آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا بت پرست یا جو کچھ بھی بنا دیتے ہیں، ورنہ یہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور اسی فطرت کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں، اسی فطرت کو فطرت اولیہ کہتے ہیں. بعد میں جو ہے عادتیں جو ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ دراصل فطرت ثانیہ ہے، اسی کو کہتے ہیں فطرت ثانویہ یا فطرت ثانیہ، کہ یہ ایک دوسری ہی فطرت بن جاتی ہے. اصل فطرت جس پہ اللہ نے خلق کیا تھا وہ تو فطرت مٹ جاتی ہے یا چھپ جاتی ہے یا دب جاتی ہے، اور اللہ کی کسی شے کو چھپا دینا یہی عین کفر ہے. کفر کیا ہے؟ کفر ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی حقیقت کو چھپانا یا انکار کرنا. تو فطرت اولیہ کو چھپا دینا یہ عین کفر ہے. اس عملی کفر سے پورے معاشرے کو نکلنے کی ضرورت ہے. اس غیر محسوس عملی کفر سے پورے معاشرے کے نکلنے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں جو حضرات ان ہماری تعبیرات کو بہرحال حسن ظن کے ساتھ اور حسن فہم کے ساتھ سمجھیں گے، اور جو معترض ہونا ہوگا تو معترض ہوں گے. بہرحال سوالات آئیں گے تو جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. فی الحال ہم اس دعا پہ ختم کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری فطرت اولیہ کو بالیدہ سے بالیدہ تر فرمائے، ہماری آغوش میں پروان چڑھنے والی نسلیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے عین مطابق پروان چڑھیں، اور ہم کہیں پر بھی عملی کفر میں مبتلا نہ ہوں، کسی کی فطرت کو مسخ نہ کریں، فطرت اولیہ کو بدلیں نہیں، فطرت ثانویہ اختیار نہ کریں، فطرت الہیہ پر قائم و دائم رہیں، اور ان کی روشنی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں جنہیں اللہ نے اس فطرت کا سب سے بڑا ہادی اور رہبر مقرر کیا ہے، یعنی محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وحبیبنا وشفیعنا ابی القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.